ایک تم ہی تو تھے وہ جس سے محبت کی تھی کس نمبر ون وہ اس وقت اس کے کمرے کے باہر موجود تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی کھڑے ہونے کے بعد وہ دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلتے ہی پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا، جبکہ کمرے کی لائٹ آن کی تو ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ کمرے کو بہت اچھی طرح سے سجایا گیا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ کمرے کو بہت اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ سب کچھ اس کے لیے نہیں تھا۔ اس کے لیے تھا لیکن کچھ وقت پہلے تک، لیکن اب سب کچھ ایک دم بدل گیا۔ اب اس کی جگہ کوئی اور تھا جس نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا، لیکن اس کی نظروں میں کوئی حسرت نہ تھی۔ وہ اپنا آنچل سنبھالتی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود بوتل اس نے کھولی اور اس میں موجود پیٹرول کو ہلکا سا بستر کے پاس چھڑک دیا۔ پھر وہ جلتی ہوئی دیوار کے پاس آئی جہاں سوئچ بورڈ لگا تھا۔ اس کے پاس موجود ٹیبل پہ پیٹرول چھڑکا۔ اس نے پہلے بستر کے ایک کونے پہ اور پھر صوفے کو آگ لگائی۔ آگ آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی اور وہ چپ چاپ کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ آگ لگا دیں گے جو تم نہ ملے، وہ اتنا کہتی زور زور سے ہنسنے لگی اور ہنستی چلی گئی۔ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ ایک دم آنسو میں بدل گیا۔ اس نے اپنے محبوب کے کمرے کو جلا دیا تھا۔ آگ آہستہ آہستہ تیز ہوتی رہی۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ جہاں سب کچھ گیا وہاں تم بھی گئے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے نفرت سے بولی۔ تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تو ایک دم چونکی۔ سب گھر والے واپس آ چکے تھے، لیکن اب اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب جو مرضی آتا اس کا کام ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً سے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ اپنی بک ہاتھوں میں لیے لان میں ٹہل رہی تھی، ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ اس کی ٹکر پیچھے موجود ارحم سے ہوئی۔ پریشے کے ہاتھ سے بک گر گئی تھی۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ پریشے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے غصے سے ارحم سے بولی جب اسے اس کی کتاب اٹھا کے دے رہا تھا۔ تم بھی تو دیکھ کے چل سکتی تھی نا؟ ارحم مسکراتے ہوئے بولا۔ فار یو کائنڈ انفارمیشن، میں آگے چل رہی تھی اور انسان ہونے کے ناطے میری آنکھیں اللہ نے میرے چہرے پہ ہی دی ہیں، نہ کہ پیچھے، جس سے میں آپ کو دیکھ سکتی۔ پریشا نے اس کے ہاتھ میں سے اپنی کتاب پکڑتے ہوئے طنزیہ کہا۔ او اچھا، تو آپ انسان ہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ارحم قہقہا لگاتا ہوا بولا۔ کوئی کام تھا مجھ سے؟ پریشا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کام تو نہیں تھا، بس دل کر رہا تھا تمہیں دیکھنے کو کہ غصہ ختم ہوا کہ نہیں۔ ارحم، مجھے دیکھ کے جو ثواب حاصل کرنا تھا اگر کر لیا تو آپ جا سکتے ہیں، مجھے پڑھنا ہے۔ پریشا کتاب پہ نظریں جماتے ہوئے بولی۔ وہ میں ارحم، مجھ سے پہلے کہ ارحم کوئی اور بات کرتا اسے اپنے پیچھے سے اپنا بھائی زرار کی آواز آئی جو کہ چلتا ہوا ان دونوں کی طرف ہی آ رہا تھا، جسے دیکھ پریشا نے اپنی آنکھیں بالکل ہی کتاب میں گھسا لی تھی۔ کلمہ شہادت پڑھ لو ارحم، اپنی ہنسی دباتے ہوئے پریشا کو سرگوشی کی، جس پریشا نے بس گھورنے پہ اتفاق کیا۔ تم سے ایک کام کہا تھا کرنے کو، زرار نے ارحم سے پوچھا۔ سوری بھائی، بھول گیا تھا، ابھی چلا جاتا ہوں، ارحم سر پہ ہاتھ مارتا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ زرار نے پریشا کو دیکھا جو کتاب میں ایسے مگن تھی جیسے پتہ نہیں کوئی خزانہ ہو اس میں۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ زرار نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سوال کیا، جبکہ پریشا نے کوئی جواب نہ دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ پریشا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، زرار نے اسے دوبارہ سے مخاطب کیا، لیکن اس بار پریشا کتاب بند کرتے ہوئے وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ زرار نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ اسے اپنی طرف کھینچا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، زرار اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے آپ کو دعوت تو نہیں دی کہ آپ مجھ سے سوال کریں؟ پریشا آرام سے بولی۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم۔ اتنا کہتے زرار نے اس کا دوسرا بازو بھی پکڑ کے زور سے دبایا، جس سے پریشا نے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس کی گال پہ بہہ گیا۔ زرار نے اس کا آنسو دیکھا تو اس کے تنے ہوئے اعصاب نے ایک دم ڈھیلے پڑے۔
پری بس اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، پریشے نے اپنے ہاتھ چڑھاتے ہوئے غصے سے کہا، وہاں سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاتھ میں موجود کتاب کو بیڈ سے پٹکا اور اپنا غصہ قابو کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ زرار سے ناراض تھی، وجہ اس کی اور رمیسا کے درمیان ہونے والی لڑائی تھی، جس میں زرار کا رمیسا کو فیور کرنا اسے تپا رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے لیکن وہ مسلسل زرار کو اگنور کر رہی تھی، پر آج اس کا سامنا ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا کہ پریشے کے غصے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے زرار یہ بہت غصہ تھا۔ اس نے اپنے بیڈ کے سائے ٹیبل پہ موجود جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا۔ ایک دم اس کو زوردار چکر آیا کہ وہ اپنا سر تھام کے رہ گئی اور آہستہ آہستہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن پہلے یہ میری شرٹ تم نے جلا دی ہے نا؟ پریشے اپنی قمیض ہاتھ میں پکڑے رمیسا کے پاس آئی، جو بڑے مزے سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ کوئی ثبوت؟ رمیسا سکون سے بولی، تمہارے علاوہ یہ کرتوت کون گھول سکتا ہے؟ پریشا بھی طنز کرتی تحمل سے بولی، تم تو بڑی دھوت کی دلی ہو نا۔ رمیسا کو اس کی بات ناگوار گزری، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری شرٹ تم نے جلا دی ہے نا؟ پریشے اپنی قمیض ہاتھ میں پکڑے رمیسا کے پاس آئی، جو بڑے مزے سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ کوئی ثبوت؟ رمیسا سکون سے بولی، تمہارے علاوہ یہ کرتوت کون گھول سکتا ہے؟ پریشے بھی طنز سے تحمل سے بولی، تم تو بڑی دھوت کی دلی ہو۔ رمیسا کو اس کی بات ناگوار گزری، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس حرکت کا مطلب؟ پریشے دانت پیستے ہوئے بولی، دل کر رہا تھا کہ کچھ نیا کرنے کا، تو سوچا کیوں نہ ایسا کر لیا جائے۔ رمیسا اس کی شرٹ کا کونا پکڑ کے جھٹکتے ہوئے بولی، اگر اتنا ہی دل کرتا ہے اپنی اوقات دکھانے کا تو اس سے بھی گری ہوئی حرکتیں ابھی دنیا میں موجود ہیں، یہ بے غیرتی کرنا ضروری نہیں تھا کیا؟ پریشا نے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی قمیض اس کے منہ پہ زور سے ماری، جس سے جوس پیتی رمیسا کا جوس اس کے کپڑوں پہ گر گیا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ یہ کیا تم نے کیا ہے؟ رمیسا اپنے گیلے کپڑے دیکھ کے چیختے ہوئے بولی، آواز نیچے۔ چیخنا مجھے بھی آتا ہے، پر تمہاری طرح دوسروں کے ساتھ تو بڑے پنگے لیتی ہوں، جب اپنی باری آئے تو غصہ آ جاتا ہے۔ پریشے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے ہوئے تھی، بولی، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ اتنا کہتی رمیسا ابھی وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ پریشے نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا، ایسے کیسے جا رہی ہو؟ میرا جو نقصان کیا ہے اس سے بدلے میں تم میرے کمرے کا واش روم صاف کرو گی؟ پریشا نے کہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ گھر میں اتنے ملازم ہیں، ان سے کہو جا کے کہ تمہارا واش روم صاف کریں۔ جس دن ملازم میرا کوئی نقصان کریں گے تو ان کو بھی سزا مل جائے گی۔ ابھی یہ کرتوت تمہارے ہیں تو کام بھی تم ہی کرو گی۔ پریشے اس کو کھینچتے ہوئے بولی، کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ رمیسا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، پر پریشے اس کو کھینچنے لگی، چھوڑو مجھے، تمیز کرو، یہ تمہاری ماں نہیں سکھائی یا تمہاری ماں نے سکھائی ہی نہیں؟ رمیسا مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک پریشے نے گھوم کر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ کے ساتھ اس کے منہ پہ اب پریشے نے پکڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ پریشے اس کا منہ دبوچتے ہوئے غصے سے بولی، اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا، میں پوچھ رہی ہوں کیا بکواس کی ہے تم نے؟ کیا کر رہی ہو یہ رابعہ بیگم؟ رمیسا کی ماں آوازیں سن کے لاؤنج میں آئی تھی۔ جب ادھر آئی تو سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے چیخیں، جبکہ پریشے کی گرفت رمیسا پہ اور بھی مضبوط ہو گئی۔ رمیسا کا سانس لینا بھی مشکل تھا، اب مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی ہے؟ چھڑواؤ میری بچی کو۔ رابعہ چیختے ہوئے بول کر رمیسا کو پریشا کی گرفت سے نکالنے کی کوشش میں لگ گئی، جبکہ ان کی آواز پورے گھر میں داخل ہوتے زرار جلدی سے اندر آیا اور اس کی بڑی مشکل سے رمیسا کو پریشا سے الگ کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں لڑ رہی تھی تم اس سے؟ زرار نے پریشا سے پوچھا، جبکہ رمیسا اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ رابعہ اس کو صوفے پہ بٹھا کے کچن میں اس کے لیے پانی لینے چلی گئی۔
جس قسم کی اس کی حرکتیں ہیں نا، اس کا یہی ہونا چاہیے۔ آپ آ گئے ورنہ میں اس کو مزید سیدھا کرتی۔ پریشے اس کو گھورتے ہوئے بولی، یہ بلا وجہ میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ ابھی بھی اس نے آ کے لڑائی شروع کی تھی۔ رومیسا کھانستے ہوئے بولی، جب آواز نہ آئے تمہاری، پریشے نے اس سے وارن کرتے کہا۔ بس پریشے، بہت ہو گیا، کبھی تو آرام سے رہا کرو، ہر وقت اس کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ زرار کی بات پریشے نے اس کو بس دیکھا ہی تھا، جواب میں وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اپنے کمرے میں جاؤ، زرار نے غصے سے کہا۔ پریشے نے ایک نظر رومیسا کو دیکھا جس کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ تھی۔ پریشے ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ رابعہ پانی کا گلاس لا کے رومیسا کو پلانے لگی، جبکہ پریشے کمرے میں جانے کے بجائے وہاں سے باہر چلی گئی۔ اس کو عادت نہیں تھی صفائیاں دینے کی، لیکن اس بار وہ زرار سے ناراض ہو کر خاموش ہوئی تھی۔ زرار نے اپنا ماتھا مسلا۔ اسے ایک دم احساس ہوا کہ شاید وہ اوور ری ایکٹ کر گیا ہے، کیونکہ ان دونوں کو یہ سب چلتا ہی رہتا تھا، لیکن وہ ان سب میں پریشے کو ہرٹ کر چکا تھا کہ اس نے اس کی بات بھی نہیں سنی تھی اور اسے بلا وجہ سنا دی، جس کا اندازہ اسے پریشے کی خاموشی سے ہوا۔ پریشے گھر سے نکل کے اب گارڈ کو بے مقصد سڑکوں پہ گھما رہی تھی۔ ایسے ہی کتنی دیر وہ بے مقصد گھومتی رہی، پھر اس نے گاڑی ایک روٹ پہ ڈالی اور کچھ دیر بعد اپنی منزل پہ پہنچ گئی۔ حال اس کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے دیوار پہ لگی وال کلاک پہ پڑی جو شام کے 7 بجا رہی تھی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کے وقت دیکھا۔ اسے بہت حیرانی ہوئی کہ وہ اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی۔ کچھ دنوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اچانک ہی سو جاتی۔ وہ کچھ دیر اسے ایسے ہی گھڑی کو گھورتی رہی، پھر اٹھ کے واش روم میں چلی گئی۔ وہ اس وقت ٹریڈ مل سے آہستہ آہستہ واک کر رہا تھا، چہرے پہ ہاتھ رکھے کسی گہری سوچ میں تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی اندر داخل ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک فائل ہوتی ہے، لیکن شخص ابھی تک کسی سوچ میں گم تھا۔ اس نے ایک طرف اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، تبھی دوسرا آدمی بولتا ہے، سر آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ کا ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے اور جعلی کاغذات بھی تیار ہو چکے ہیں۔ اس آدمی نے بتایا کہ اس کی بات سن کے وہ مشن روک نیچے اترا اور میز پہ پڑی پانی کی بوتل اٹھا کے پینے لگا۔ تو جا سکتے ہو، وہ اس کے ہاتھ سے فائل پکڑ کے بولا اور وہ آدمی واپس چلا گیا۔ اس نے فائل کھولی اور کاغذ دیکھے۔ میر ہادی۔ اس نے اپنا نقلی نام پڑھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ وہ یوں ہی جانے کے لیے تیار ہو کے نیچے آئی تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ باہر کی جانب جانے لگی، تبھی اس کی تائی اماں نے اسے آواز دی، پریشے میری جان، آؤ ناشتہ کرو، ایسے کیوں جا رہی ہو؟ وہ کہتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ نہیں بڑی ماں، بھوک نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، ایسے کیسے بھوک نہیں ہے؟ تم نے تو رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ فکر مندی سے بولی، ابھی بھوک نہیں ہے یار، یوں نہیں میں کچھ کھا لوں گی۔ پریشے مسکراتے ہوئے بولی، اچھا جوس ہی پی لو، کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ انہوں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، جی جان بالکل ٹھیک ہوں، بس ابھی دیر ہو رہی ہے، آگے بات ہوگی۔ وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے بول کر باہر آ گئی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتی۔ زرار نے اسے آواز دی۔ اس نے پلٹ کے اس کو دیکھا جو آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں اس کی پرسنالٹی خوب نکھر رہی تھی۔ ایک بار جو اس کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہتا۔ گورا رنگ، بھوری آنکھیں، کسرتی جسم، چہرے پہ ہلکی سی دھاڑی جو اس کو مزید اٹریکٹیو بناتی تھی، بالوں کو سیٹ کیے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اب بالکل اس کے قریب آ گیا تھا۔ میرے ساتھ چلو، میں چھوڑ دیتا ہوں، زرار نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس گاڑی ہے، پریشے گاڑی کی چابی اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، جبکہ زرار نے چابی اس کے ہاتھ سے اچک لی اور مسکرانے لگا۔ تو پریشے نے گھور کے اسے دیکھا، میں کیب کروا کے چلی جاؤں گی، پریشے آرام سے بولی، جبکہ زرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی تک لے آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کے اس کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا۔
اس کی اس حرکت پہ پریشے نے مزاحمت نہیں کی تھی، بس ایک گہرا سانس خارج کیا اور زرار نے بیٹھ کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر سے نکل گیا۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ زرار نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، جس پہ پریشے بالکل خاموش رہی تھی۔ یار پلیز اب تو غصہ چھوڑ دو نا، مانا کہ میری غلطی تھی، میں اوور ریئیکٹ کر گیا تھا۔ میں اس دن آفس کی وجہ سے تھوڑا پریشان تھا۔ گھر آتے ہی آگے منظر زرار نے جھری جھری لی۔ آپ کو تو یہی لگا تھا نا کہ میں نے ہی غلطی کی، جبکہ اس نے میری شرٹ جلائی تھی جو اپنے مجھے لے کر دی تھی، اور میری ماما کے بارے میں بھی غلط بولا تھا۔ میں اس کو کچھ بولوں بھی نہیں، وہ چاہے جو مرضی کرتی پھرے۔ پریشا نے غصے سے کہا، اس کا تو پتہ نہیں، لیکن میں معافی چاہتا ہوں اس دن کے لیے۔ زرار نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولا تو پریشا کا غصہ ایک دم غائب ہوا اور مسکرا دیا۔ دفع کرو، معاف کر رہی ہوں، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا، پریشا احسان جتانے والے انداز میں بولی۔ نوازش ہے آپ کی۔ زرار ایک ہاتھ سینے پہ رکھتے ہوئے عاجزی سے بولا تو پریشا ہلکا سا مسکرا دی۔ جو بھی تھا، وہ زرار سے محبت کرتی تھی اور زرار بھی۔ اگر ان کے درمیان کوئی بھی بات ہو جاتی تو جلد ہی ناراضگی ختم ہو جاتی۔ پریشا اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اس لیے اگر کبھی وہ غصہ کر بھی لیتا تو وہ برداشت کر جاتی تھی، لیکن اکثر ناراض ہو جاتی تھی، پر وہ اس کو جلد ہی منا لیتا تھا اور وہ مان جاتی تھی۔ اب وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور کچھ دیر بعد ہی اس کو یونہی آ گئی۔ میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں ہماری منگنی کی، زرار نے پریشا سے کہا جو اپنا بیگ کندھے پہ ڈال رہی تھی۔ اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرائی اور اس کو دیکھنے لگی۔ جی ضرور، لیکن شادی میری اسٹڈی کے بعد۔ پریشا نے اپنا مطالبہ کیا۔ جی ضرور، زرار نے اس کے نظر انداز جواب دیا تو وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ ہارون افندی اور وقار افندی دونوں ہی بھائی تھے اور بہت جانے مانے بزنس مین تھے۔ ان کے والد یعقوب افندی کافی دیر پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ان کی زوجہ زرینہ ابھی تک زندہ تھی۔ ہارون یعقوب کی فیملی میں ان کی بیگم مریم، ان کا بڑا بیٹا زرار، چھوٹا بیٹا ارحم اور ایک بیٹی عزا تھی، جبکہ وقار کی دو بیٹیاں، پریشا جو ان کی پہلی بیوی کی بیٹی اور رمیسا جو کہ ان کی دوسری بیوی سے تھی۔ رابعہ کو پریشا کی اچھی تربیت اور اس کو سنبھالنے کے لیے وقار نے دوسری شادی کی، لیکن رابعہ نے صرف ان کو سنبھالا اور ان کی دولت کو۔ انہیں پریشا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کے سرد رویے کی وجہ سے کبھی پریشا کو ان سے کشش نہیں ہوئی تھی، الٹا ان سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اوپر سے پھر رمیسا، جس کا بس نہیں چلتا تھا پریشا کو کہیں دور چھوڑ آئے، کیونکہ باقی سب لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے، وہ تھی ہی اتنی پیاری۔ وقار اپنی پہلی بیوی کے جانے کے بعد کچھ خاموش رہنے لگے تھے، لیکن پریشا کو اپنے ساتھ اٹیچ نہ کر پائے۔ پریشا بھی اپنے حال میں خوش تھی، کیونکہ اس کی دائی اماں، تایا ابو اور باقی کزنز اس سے بہت پیار کرتے تھے، اور دوسرا اس کے پاس زرار تھا جس سے اس کو بے حد محبت تھی۔ زرار بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا، سب جانتے تھے، لیکن رمیسا جلتی تھی بس، اور اس کی اسی جلن نے آ کے بہت کچھ خراب کر دینا تھا۔ پریشا کلاس میں بیٹھی اپنی اسائنمنٹ دیکھ رہی تھی۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی وقت تھا کہ اسی کے ساتھ والی کرسی پہ کوئی آ کے بیٹھا۔ پریشا نے اس کو دیکھا، جو بلیک پینٹ وائٹ شرٹ پہنے، کندھے پہ بیگ، ایک ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کر رہا تھا۔ رنگ دودھ کے جیسا سفید اور کلین شیو میں وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، یہ میری دوست کی جگہ ہے۔ پریشا اس کو دیکھتے ہوئے، نام کدھر لکھا ہے، وہ کرسی دیکھتے ہوئے بولا۔ زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو یہاں سے۔ پریشا نے اسے گھورا۔
دیکھیے، میں پہلے ہی بہت کنفیوز ہوں۔ ایک تو میں اتنا معصوم سا بچہ اپنی ماما کے بغیر یہاں پڑھنے آیا ہوں۔ مجھے پہلے ہی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ مجھ سے آرام سے بات کریے۔ وہ معصومیت سے بولا، تو کیا ہر جگہ اپنی ماما کو ساتھ ہی لے کر جاتے ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا ضرورت تھی آنے کی، ان کے پاس ہی رہتے۔ ایسے تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جتنے معصوم لگتے ہو تم، مجھے تو ڈر ہے کوئی بلی کا بچہ تمہیں اپنے منہ میں ہی نہ ڈال کر لے جائے۔ پریشے بھی دانت پیستے مسکراتے ہوئے بولی تو سامنے والے کی ہنسی نکل آئی۔ مذاق اچھا کر لیتی ہیں آپ ویسے۔ میرا نام ہادی ہے اور آپ کا؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر بولا، زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو یہاں سے، میری دوست آنے ہی والی ہوگی۔ وہ ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہوئے بولی، جب وہ آئے گی تو چلا جاؤں گا۔ وہ ڈٹھائی سے بولا، تم مجھ سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی کلاس میں پروفیسر داخل ہوئے اور سب ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ پریشے نے بس اسے گھور کے دیکھا۔ ہادی نے اسے دیکھ آنکھ بلنک کی۔ رومی یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ زرینہ بیگم نے صوفے پہ لیٹی رمیسا کو موبائل میں مصروف دیکھا تو اس سے پوچھا، آج دل نہیں کر رہا تھا دادو؟ وہ ابھی بھی موبائل میں مصروف تھی۔ یہ کیا بات ہوئی دل نہیں کر رہا؟ پہلے پڑھائی ضروری ہے میری جان، پھر کچھ اور۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے اس کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ دادو نہ کریں یار، میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کو۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیوں دل نہیں کرتا پڑھنے کو عزا؟ اور پریشا بھی تو ہے نا، وہ کتنی خوشی سے جاتی ہے پڑھنے۔ دادو پلیز آپ مجھے پریشا سے کمپیئر مت کیا کریں۔ رومی ناگواری سے بولی، بیٹا وہ بھی تو تمہاری بہن ہے، پھر کیوں ایسا سوچتی ہو اس کے بارے میں؟ وہ بہن نہیں ہے میری۔ رومی منہ بناتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ اس سے پہلے کہ زرینہ بیگم کچھ بولتی، لاؤنج میں داخل ہوتی رابعہ بیگم بولی، دونوں دادی پوتی نے ان کو دیکھا، تم جاؤ، جا کے تیار ہو جاؤ، شاپنگ پہ جانا ہے مجھے، انہوں نے حکم صادر کیا اور رومی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ کتنی بری بات ہے نا رابی، تم کیسے رومی کے دل میں پریشے کے لیے زہر بھر رہی ہو؟ زرینہ بیگم افسوس بھرے لہجے میں بولی تو رابعہ بیگم کا کہا نکلا، یہ کہہ کون رہا ہے جنہوں نے خود اس کام میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے؟ رابعہ ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، زبان سنبھال کے بات کرو بہو۔ زرینہ بیگم کو یکدم غصہ آ گیا۔ کیوں سچ برداشت نہیں ہوا؟ جس کی ماں آپ کو ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اس کی بیٹی سے اتنا لگاؤ؟ حیرانگی کی بات ہے نا ویسے۔ رابعہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے ہوئے بولی، بہت پچھتاتی ہو ایسا کر کے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو اس کی اچھائی جان نہ سکی اور تم جیسی بے اعتبار کیا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے۔ زرینہ بیگم رنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، اب آپ افسوس ہی کر پائیں میری بلا سے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب افسوس منانا بند کر دیں پھپھو۔ اب اس کو آپ قبر سے نکال کر تو لانے سے رہیں، اس لیے اپنی زندگی آرام سے گزاریں، زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رابعہ زہر ہن لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی اور پیچھے رہ جانے والی زرینہ بیگم کے آنسو بے اختیار آنکھوں سے نکل پڑے۔ گاڑی ایک شاندار محل نما گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ ایک گارڈ نے فوراً آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ باہر نکلا۔ موبائل میں مصروف تھا۔ وسیع و عریض راہداری سے گزرنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا۔ سامنے صوفے پہ اس کی ماں بیٹھی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آ گیا میرا بچہ؟ ماریہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی ماں کا ماتھا چوما اور ان کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ڈیڈ اور زہرا کہاں ہیں؟ اس نے اپنی ماں سے سوال کیا۔ زہرا تو ابھی تک ہاسپٹل میں ہی ہے، ذرا دیر سے آئے گی، اور تمہارے ڈیڈ کو ایک ضروری کام پڑ گیا تھا تو وہ شہر سے باہر ہیں، ماریہ بیگم نے جواب دیا۔ اچھا اچھا، وہ اتنا بولا اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ ماریہ نے پوچھا۔ بہترین تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ملاقات ہوئی؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک پل کو خاموش رہا۔ ماریہ یکدم اداس ہو گئی۔ مل گئی ہے ماں، وہ